تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا آغاز 7 مارچ سے ہوگا۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ 2022-23 کا اسی دن بجٹ پیش کریں گے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس 6 مارچ کو منعقد کیا جائے گا، جس میں بجٹ کو منظوری دی جائے گی۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں اسمبلی کے کام کے دنوں کا تعین کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ اس بجٹ میں دلت بندھو اسکیم پر زیادہ سے زیادہ رقم الاٹ کی جائے گی۔ حضور آباد اسمبلی حلقے میں گزشتہ سال اس اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کو مزید اسمبلی حلقوں تک توسیع دینے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے سیاسی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور سے ہوئی ملاقات نے تمام کو تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ مخالف بی جے پی اتحاد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں ممتا بنرجی اور ادھو ٹھاکرے کو بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ پرشانت کشور، جنہوں نے قبل ازیں اسمبلی انتخابات میں مختلف جماعتوں جیسے ڈی ایم کے اور ٹی ایم سی کے لیے کام کیا تھا، اب سمجھا جاتا ہے کہ کے سی آر کے لیے کام کریں گے۔ ریاستی وقف بورڈ کے انتخابات میں متولی اور مینیجنگ کمیٹیوں کے زمرے سے ابوالفتح بندگی بادشاہ قادری کو 36 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اوقافی املاک کے مسئلے پر اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی جانب سے اسمبلی میں جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، اس پر وقف بورڈ حرکیاتی طور پر اپنا رول ادا کرے گا، کیونکہ قائد مجلس نے اوقافی املاک کے تحفظ کے سلسلے میں بہترین تجاویز پیش کی ہیں۔ رنگا ریڈی ضلع ابراہیم پٹنم حلقے کے ایم ایل اے منچی ریڈی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کیے جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لگائے گئے الزامات بالکل غلط ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو جاری کیا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ بعض افراد جان بوجھ کر غیر ضروری طور پر ان پر الزامات لگاتے ہوئے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر ان پر کیچڑ اچھالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ناپسندیدہ پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے سابق نائب وزیر اعلیٰ راجیا نے طالبات کے ساتھ رقص کیا۔ کستوربا بالیکا اسکول کی طالبات کے ساتھ کیے گئے رقص کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر دھوم مچا رہا ہے۔ جن گاؤں ضلع کے چنا پنڈیال علاقے میں تلنگانہ حکومت کے ہمارے گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے حصے کے طور پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے یہ رقص کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود شرکاء حیرت زدہ ہو گئے۔ طالبات ان کے ساتھ رقص کرتے ہوئے کافی لطف اندوز ہو گئیں۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں شب معراج کے سلسلے میں عظیم الشان اور روح پرور اجتماعات ہوئے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رات بھر شب خوانی، ذکر و اذکار، قرآن خوانی، درود و سلام، نمازوں کی ادائیگی اور مجالس میں مصروف رہے۔ اس دوران علماء اکرام نے فلسفہ معراج العالم پر روشنی ڈالی۔ خلوت پلے گراؤنڈ، چوک کی مسجد، مکہ مسجد میں سب سے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ شب معراج کے موقع پر قبرستانوں میں قبور کی زیارت کرنے آنے والوں کے لیے روشنی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شیوراتری کا تہوار مذہبی روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ صبح ہی سے منادر میں خصوصی پوجا کی گئی اور کئی منادر میں طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ منادر کو خصوصی طور پر سجایا گیا۔ اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں حالیہ دنوں کے دوران آٹوز کے ذریعے سٹنٹس اور کرتب بازی کے ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد بائک کے ذریعے سٹنٹ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ کل شب سڑک پر سرپٹ گاڑیوں کو دوڑاتے ہوئے یہ سٹنٹ کیے گئے۔ ایک نوجوان اپنی اور سڑک سے گزرنے والے دیگر افراد کی جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے اس طرح کے سٹنٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کی بائک کے پیچھے اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، اس کی خطرناک حرکتوں کی ویڈیو بنائی۔
یہ ویڈیو شہر کے کس علاقے کا ہے یہ معلوم نہ ہو سکا، البتہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہے۔ پروفیسر جے شنکر ایگریکلچر یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی جانب سے ان 50 قسم کے انگوروں کی کاشت کی گئی۔ ان کو عوام کے لیے رکھا گیا تھا اور اس کے ذریعے عوام میں ان انگوروں کے تعلق سے بیداری پیدا کی گئی تھی۔ زرعی یونیورسٹی نے انگور کے باغات عوام کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ زرعی یونیورسٹی کے سائنسدان انگور کے تقریباً 50 اقسام کی کاشت یہاں کر رہے ہیں، جو سب عوام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر عوام ان کو کھانے کے ساتھ ساتھ خرید بھی سکتے تھے۔ اس نمائش کا اختتام عمل میں آیا ہے۔ یونیورسٹی حکام نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں عوام کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ فارم ہاؤس پر شراب نوشی کے بعد نوجوان کی موت ہو گئی۔ اسپیکٹرم وائرلیس اینڈ ٹیکنالوجیز میں کام کرنے والے سشانت گیری اور دیگر ملازمین کو دکان کے مالکین فیصل اور ان کے پارٹنر الطاف خان معین آباد کے فارم ہاؤس میں لے گئے، جہاں پر ان کو پارٹی دی گئی۔ فارم ہاؤس پر شراب نوشی کی گئی۔ واپس ہونے پر سشانت نے ایک مرتبہ پھر شراب نوشی کی اور اپنے دوست عرفان کے روم میں سو گیا، تاہم عرفان کے اٹھانے کے باوجود وہ نہیں اٹھا۔ اس کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کو مردہ قرار دیا۔ ایم ای کیو جلالت العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے خود روزگار ٹیلرنگ سینٹر کا پہلا بیچ مکمل ہو گیا۔ اس خود روزگار ٹیلرنگ سینٹر میں 120 طالبات نے ٹیلرنگ کورس کی تکمیل کی، جن میں سرٹیفکیٹس اور بہترین مظاہرہ کرنے پر 2 لڑکیوں میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ حضرت قادر پاشا اور حضرت جلال پاشا کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا گیا۔ مادھاپور میں جوا کھیلنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مادھاپور کی ایپا سوسائٹی کے ایک اپارٹمنٹ میں یہ جوا کھیلا جا رہا تھا، جس کی اطلاع پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے اس ٹولی کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس دھاوے میں پولیس نے 90 لاکھ روپے ضبط کیے۔ صفی ہاسپٹل سلالہ بارکس میں زچگی کے موقع پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے خاتون کی موت پر اس کے رشتہ داروں نے پولیس سے شکایت کی۔ تفصیلات کے مطابق ہستی ناپور کی رہنے والی رادھیکا نامی خاتون کو درد اٹھنے پر اس دواخانے سے رجوع کیا گیا تھا، جہاں اس کی نارمل زچگی ہوئی، تاہم اس کی حالت خراب ہونے پر اس کو خود ڈاکٹر روبینہ نے زچگی خانہ منتقل کیا، تاہم اس کو وہاں مردہ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر خاتون کے رشتہ داروں نے لاپرواہی کا الزام لگایا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی۔ ڈاکٹر روبینہ، جو اس ہاسپٹل کی پروپرائٹر ہیں، نے اس مسئلے پر تفصیلی وضاحت پیش کی ہے۔ ضلع پرکاشم کے انگول میں ایک بس میں لگی آگ نے دیگر 8 بسوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں یہ 8 بسیں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی نکل رہا تھا۔ آگ کے شعلے کافی بلند تھے۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ ٹھہری ہوئی ان بسوں کو لگی آگ کا کثیف دھواں کافی دور سے نظر آ رہا تھا۔ قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی چہارشنبہ 2 مارچ کو احیاء مجلس کی 64ویں تاسیس کے موقع پر دارالسلام میں پارٹی پرچم لہرائیں گے اور مجلسی کارکنوں کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں دارالسلام کو پارٹی پرچموں سے سجایا گیا ہے اور جلسے کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مجلس نے 64 سال میں ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے نہ صرف سیاسی بلکہ تعلیمی اور طبی میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز مجلس بلدیہ حیدرآباد کے رکن کے انتخاب کے ذریعے ہوا تھا۔ آج اس کے جزمتی میں ارکان کی تعداد 44 ہے۔ تلنگانہ میں 7 ارکان اسمبلی ہیں، جبکہ بہار میں اس کے 5 اور مہاراشٹر میں 2 ارکان اسمبلی ہیں۔ ریاستی قانون ساز کونسل میں بھی اس کے 2 ارکان ہیں اور موجودہ رکن امین الحسن جعفری قانون ساز کونسل کے عبوری صدر نشین ہیں۔ لوک سبھا میں اس کے 2 ارکان ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد اویسی 5ویں مرتبہ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد سے منتخب ہوئے ہیں، تو وہیں امتیاز جلیل نے مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں سال 2019 میں اپنی شاندار کامیابی درج کروائی ہے۔
تعلیمی میدان میں اس کی خدمات شاندار اور قابل قدر ہیں۔ ایک میڈیکل کالج، ایک انجینئرنگ کالج، ایک فارمیسی کالج، بزنس مینجمنٹ کا ایک کالج بھی ہے، جبکہ قائد مجلس منگلا پارٹی اکبرالدین اویسی نے سالار ملت کے نام سے شہر میں اویسی اسکول آف ایکسلنس چلاتے ہوئے اس کے کئی برانچز قائم کیے ہیں۔ سابق صدر مجلس اتحاد المسلمین مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی نے دارالسلام بینک کی بنا ڈالی اور آج شہر بھر میں اس کے کئی برانچز کام کر رہے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل اور مغل پورے میں واقع اسرا ہاسپٹل مجلس کی شاندار طبی خدمات کی مثال ہیں۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک چالانات میں حکومت کی طرف سے دی گئی رعایتوں سے استفادہ کریں اور تمام بقایا جات ادا کریں۔ اپنے ایک بیان میں محمد علی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے عوام کو جن مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کو محلول رکھتے ہوئے یہ رعایت دی گئی ہے۔ حکومت اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں بھی عوامی نمائندوں کے مطالبہ پر ایسا فیصلہ لینے کا تیقن دیا تھا۔ بقایا جات ادا کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ ہے۔ موٹر سائیکل، آٹو رکشہ اور ٹھیلا بنڈی والوں کو صرف 25% چالانات ادا کرنے ہوں گے، جبکہ 4 ویلرز اور ہیوی وہیکلز کو 50% رقم ادا کرنی ہوگی۔ ماسک نہ پہننے والوں کو جنہیں 1000 روپے جرمانہ کیا گیا تھا اب صرف 100 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز پر گورنر کے خطاب کی روایت کو ترک کرنے پر بی جے پی کے پروپیگنڈے کو وزیر امور مخننہ پرشانت ریڈی نے افسوسناک قرار دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ 1970 اور 2013 میں بھی بجٹ اجلاس کا آغاز گورنر کے خطاب کے بغیر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے کئی روایتوں سے بھی انحراف کیا ہے اور وہ اب تلنگانہ حکومت کو سبق دے رہی ہے۔ وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز پر گورنر کو معدوم نہ کرنے کے فیصلے پر بی جے پی کے تنقیدوں کو مضحک خیز قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر فائنانس نے کہا کہ بی جے پی قائدین چونکہ گورنر خاتون ہیں انہیں اجلاس کے آغاز کے خطاب کے لیے مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ بی جے پی خود مغربی بنگال میں خاتون چیف منسٹر کی روزانہ توہین کرتی ہے۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت نے گورنروں کا ہمیشہ بیجا استعمال کیا ہے۔ مہاراشٹر میں تو راتوں رات ایک گورنر نے چیف منسٹر کو حلف بھی دلا دیا۔ یوم عالمی خواتین کے موقع پر حیدرآباد میں 8 مارچ کو ایک دوڑ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ اس دوڑ کا موضوع ماحولیات کی تبدیلی میں خواتین کے قائدانہ رول رکھا گیا ہے۔ ہائیٹیکس مادھوپور سے 2 کلومیٹر طویل اس دوڑ کا آغاز ہوگا۔ دوڑ میں حصہ لینے والے خواتین سے اپنے نام جلد سے جلد رجسٹر کروانے کی خواہش کی گئی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کریم نگر کے ویملواڑہ کی راجہ راجیشور سوامی مندر میں پوجا کی اور کہا کہ حکومت نے اس مندر کی تزئینوں کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ یاتریوں کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے۔ انہوں نے ریاستی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے لیے گورنر کو مدعو نہ کرنے پر احتجاج کیا اور کہا کہ ٹی آر ایس دستوری عہدے کی توہین کر رہی ہے۔ بنڈی سنجے نے ریاستی حکومت سے سوال کیا کہ آخر گورنر کو کیوں مدعو نہیں کیا گیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ عثمان یونیورسٹی کی مشترکہ مجلس عمل نے تیلگو فلم انڈسٹری کی تنظیم کے صدر منشو موہن بابو سے نائی برہمن سماج کی حالت پر غیر مشروط معذرت خواہی کا مطالبہ کیا۔ جے رمیش نے کہا کہ ہیئر ڈریسر ناگا شین کی ان کے ذات کا نام لے کر توہین کی گئی۔ مشترکہ مجلس عمل کے صدر نے کہا کہ اگر موہن بابو معافی نہیں مانگیں گے تو نائی سماج ان کے گھر کے سامنے دھرنا دے گا۔ حبشی گڑے کے ایک لمباڑا بستی میں ایک شخص بھیکو نائک کا قتل کر دیا گیا۔ اس کی بیوہ نے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کرنے اور قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ بھیکو نائک کی پہلی بیوی اور اس کے رشتہ داروں نے یہ قتل کیا ہے۔ بھیکو نائک ایک خانگی اسکول کی بس چلاتا تھا۔ پیر کی شام وہ ایک فون کال موصول ہونے پر گھر سے نکلا تھا، لیکن اس کی نعش لمباڑا بستی کے قریب ایک آٹو میں دستیاب ہوئی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل کو منتقل کیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ پیٹرولیم کمپنیوں نے عوام کو ایک زبردست جھٹکا دیتے ہوئے 19 کلو کے کمرشل سلنڈروں کی قیمت میں 105 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ 5 کلو کے سلنڈروں کی قیمت میں 27 روپے کے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان نئی قیمتوں کا اختلاق 1 مارچ سے ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ آئل کمپنیوں نے کمرشل سلنڈروں کی قیمت میں گزشتہ سال 51 روپے 50 پیسے کی کمی کی تھی۔ دہلی میں اب 9 کلو والے سلنڈر کی قیمت 2012 روپے جبکہ ممبئی میں 1962 روپے ہو چکی ہے۔ جنگ زدہ یوکرین کے شہر خیرکیف میں جاری روسی بمباری میں ایک ہندوستانی طالب علم
नवीन शेखरप्पा हलाक हो गया। मरकजी वजारत खारजा के मुताबिक हुकूमत ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और कन्नड़ से ताल्लुक़ रखने वाले महलूक तालिब इल्म के विरसा से राब्ता पैदा करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने बताया कि सेक्रेटरी खारजा ने रूस और यूक्रेन के सुफरा पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए मौसर इंतजाम करे और हुकूमत के साथ ताउन करे।